نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، آج کا عنوان گفتگو ہے دوستی اور صحبت کے جو حقوق ہیں ایک دوست کے دوسرے دوست پر اور ایک مسلمان ساتھی کے سنگی کے دوسرے مسلمان سنگی ساتھی پر کیا حق ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کا بیان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں، ہر ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے۔ کبھی بھی انسان اکیلا اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا، اس کے لیے ایک دوسرا چاہیے۔ تو جس طرح یہ ہاتھ مدد کرتا ہے اس ہاتھ کی، اسی طرح یہ ہاتھ بھی مدد کرتا ہے اس ہاتھ کی۔ یہ ہاتھ اس کو صاف کرتا ہے اور وہ ہاتھ اس کو صاف کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جن دونوں میں اثار کا، قربانی کا، اپنے آپ پر ترجیح دینے کا جذبہ ہو۔ مطلبی انسان، لالچی انسان، مفاد پرست انسان دوست ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے مطلب بھی ختم ہو جاتا ہے نا جی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام میں سے جو انصار صحابہ ہیں، یعنی دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، دونوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جو مدینہ منورہ کے صحابہ تھے انہوں نے دوستی کا جو حق ادا کیا ہے نا، یہ رہتی دنیا تک کا اس کی مثال ہے، اور اس کی کوئی بھی دنیا میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ جیسے دوستی اور سنگت کا حق صحابہ اکرام نے ادا کیا ہے نا، اس کی مثالیں نہیں ہیں، اور ان کی اثار اور قربانی کو اور ان کی دوستی اور اخوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود اس بات کے کہ وہ خود اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ جب اخوت یہ قائم ہو گئی، بھائی تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اپنی جائیداد کو آدھا آدھا تقسیم کرتے اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دیا، گھر بھی ہر چیز تقسیم کی انہوں نے، اور آدھا اپنے پاس رکھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک مہاجر صحابی تھے جو ان کی شادی ابھی نہیں تھی اور ان کی دو بیویاں تھیں، تو کہنے لگا اگر تیری مرضی ہے نا تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے اس کے بعد تو اس کے انسان نکاح کر لے، میں یہ بھی اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یعنی اتنی قربانی دی، اتنی قربانیاں دی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام میں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں قربانی کا جذبہ کیا تھا کہ کسی صحابی کے گھر یہ سری پائے، آج بھی لوگ بڑے محبت کے ساتھ، اور یہ پاکستان کی تو نیشنل ڈش ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ لوگ ویکینڈ پر سری پائے کھاتے ہیں۔ تو ایک صحابی کے گھر نے سری پائے بنائے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی کے گھر اس کو ایک بطور تحفہ وہ سالن بھیجا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ میرے بھائی نے بھیجا، لیکن میرے جو ساتھ والا اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو انہوں نے ساتھ والے کو بھیج دیا۔ حتیٰ کہ پورے محلے سے ہوتا ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ اس گھر سے گیا ہے، جو اب آیا نا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ انہوں نے بنایا ہوا، واپس ان کے گھر آ گیا۔ ہر ایک نے
سب سے بہترین پسندیدہ چیز تھی کھانے کی، اس پر ترجیح دوسروں کو دی۔ حتیٰ کہ ایک جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ جنگ بڑی شدید ہوئے اور صحابہ اکرام زخمی ہوئے، اور جن کی ڈیوٹی تھی پانی پلانے کی، تو وہ ان زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے گئے، تو ایک صحابی جو زخم سے نڈال تھے تو ان کو جو پانی دیا، تو ساتھ ہی ایک اور زخمی تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو میرا ساتھی ہے نا، آپ پہلے پانی اس کو پلائیں۔ غالباً 12 یا 13 صحابہ کرام تو اسی ایک رو میں بس ایک ہی جگہ پر اسی طرح زخموں کے ساتھ ڈال ہو کر وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو ہر ایک صحابی رسول نے ترجیح دی پانی، حالانکہ اس مشکل وقت میں، جنگوں میں، اور جنگ میں بھی جب انسان زخموں سے چورا چور ہو، اس وقت پیاس بہت شدید ہوتی ہے، خود اپنی پیاس کو برداشت کیا اور پانی اپنے ساتھی پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ وہ آخری گئے نا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یار، میں تو پیاس کے ساتھی کے ساتھ جاؤ ذرا وہ جو پڑا ہوا ہے نا اس زخمی کو، تو جب یہ واپس لے کر آئے تو یہ شہید ہو چکے تھے، اس لیے جب یہ دوسرے کے پاس وہ جاتے، جب وہ آخری اس کے پاس گئے وہ بھی شہید ہو چکے، یعنی پانی کوئی بھی نہ نوش کر سکا، لیکن ہر صحابی رسول نے قربانی دی دوسرے کے لیے۔ یہ جذبہ تھا، یہ اخوت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں نا جی، قیامت تک جب بھی کوئی مثال دے گا نا، فرمایا لوگ مثالیں ہماری دیں گے، جب بھی کوئی مثال پیش کی جائے گی نا قیامت تک، فرمایا لوگ مثالیں، چاہے وہ جرت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ صحبت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اخوت کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، لوگ مثالیں ہماری ہی دیا کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے وہ مثالیں، وہ زندگی کے نمونے پیش کیے ہیں کہ قیامت تک ان کے مثال اور ان سے اعلیٰ کوئی نمونہ قائم ہو نہیں سکتا، اسے بڑی کوئی روایت قائم ہو نہیں سکتی۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہر ہاتھ دوسرے کا مددگار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہی وہ ہے۔ دوست عام باشد کہ گیرد دستے دوست، ایک فارسی کا بڑی مشہور پھریز ہے، فرمایا دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مشکل وقت میں دوست کا ہاتھ تھام لے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب بھی دوست مشکل میں ہو وہ اس کی مدد کرے، اور اپنی یہ بھی یاد رکھ لیں، یہاں پر جو 12 حقوق لکھے نا، ان میں سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اپنے دوست کو اپنی ذات پر ترجیح دے، اور کم از کم یہ ہے کہ دوست کو اپنے غلام کے برابر سمجھے، دوست کو اپنے غلام کے برابر سمجھے۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا غلام کو کھانا، غلام مانگتا ہے کہ بلا مانگے دیا جاتا ہے غلام کو کھانا؟ غلام کی ضروریات اس کے مانگنے کے ساتھ پوری کی جاتی ہیں یا بلا مانگے ہی غلام کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں؟ فرمایا بغیر مانگے ہوتی ہے۔ غلام کبھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی ایک لیگل مسئلہ ہے، باقی رائٹس، بلکہ آپ یقین کریں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہ خواہ کہ حوال لوگوں نے ویسٹرن پراپیگنڈا نے بنایا ہوا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں، مصر کی تاریخ اٹھائیں، مختلف ممالک کی تاریخ اٹھائیں، جب یہ مختلف ممالک فتح ہوئے نا، تو چونکہ انہیں چوائس دی جاتی تھی بھائی کیا کرنا چاہتے ہو، تو بہت سے ممالک کے لوگوں نے پیشکشیں کی کہ ہم آزادی نہیں چاہتے، ہم غلامی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اسلام میں غلام کے حق کیا ہے۔ وہ بہت سے، کوئی ایک دو مثال کی نہیں ہے، خود مصر والے، مصر کی 5 لاکھ افواج تھی جو قیدی بنی تھی جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا نا، 5 لاکھ تھے یہ لوگ جنہوں نے آگے تھے اپنے ڈیفنس کے لیے لڑے تھے۔ تو جب یہ فتح ہوئے نا، ان 5 لاکھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم
ہمیں اپنا غلام بنا لو۔ اسی طرح مختلف اللہ کیوں یہ غلامی کی پیشکشیں کی گئی تھی، حالانکہ غلام کسی کو بھی نہیں بنایا گیا، باقی معاہدے کار کے ان کو آزادی دے دی گئی تھی۔ اسی طرح عراق کا مسئلہ ہے، اسی طرح مختلف ممالک کا مسئلہ ہے، کسی کو بھی غلام نہیں، صحابہ کرام نے کسی کو بھی غلام نہیں بنایا، معاہدے کار کے ان کو ان کے سارے حقوق، ان کے زمینیں، ان کے مکانات، ان کے جائیداد، ان کے کاروبار، ان کے اگر کوئی نئی اسلام قبول کرنا چاہتا تو ان کے چرچ، ان کے مندر، جو کچھ بھی ان کے عبادت خانے سب واپس کر دیے گئے تھے۔ خود فلسطین کا مسئلہ ایسے ہی ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر یہ محاذ اچھا پھر یہ ہے، اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے غلامی کا خاتمہ کیا ہے، تم نے تو ابھی معاہدہ کیا ہے، ابھی 100 سال بھی پورا نہیں ہوا غلامی کے خلاف۔ اسلام کا تو آپ پڑھیں ذرا، اسلام نے غلاموں کے بارے میں کیا کیا قوانین بنائے اور کیا کیا ان کو حقوق دیے ہیں، اور یہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر دیے تھے۔ فرمایا ان کو وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور ان سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر کوئی مشکل کام ہے تو یہ نہیں تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، فرمایا اگر کوئی کام مشکل ہے تو تم اس کے ساتھ مل کر وہ کام کرو۔ تو یہ یعنی ایک ذرا درمیان میں واقعہ آ گیا کہ غلام کم از کم غلام تصور کرے انسان۔ فرمایا غلام تصور کرنے کا معنی کیا؟ فرمایا یہ ہے کہ یہ نہیں دوست اس کے دروازے پر جائے، جناب مجھے پلیز آج مجھے یہ مشکل پڑ گئی ہے تو آپ ذرا میرے یہ کوئی 100 پاؤنڈ کر دیں۔ فرمایا خود خیال رکھے، بنا مانگے اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ پتہ چلتا ہے جناب آج کیونکہ حالات کبھی کبھی انسان کی حالت کا پتہ دے دیتے ہیں، تو فرمایا دوستی کا حق یہ ہے کہ دوست کو دوست سے مدد لینے کے لیے بولنا نہ پڑے، بغیر بولے، یہ کم از کم حق ہے۔ اس سے نیچے فرمایا جو اس سے نیچے جو مانگ کر کسی سے مدد لے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہوتا ہے۔ اگر تیرا دوست ہوتا تو پھر وہ تیرے پاس مانگنے کے لیے نہ جاتا، یہ اجنبیت ہوتی ہے۔ مانگنا، مانگ کر کسی سے مدد لینا، کوئی بھی چیز ہے، فرمایا یہ اجنبیت ہے، دوستی نہیں ہے۔ دوستی وہ ہوتی ہے بلا مانگے۔ ان دوست کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دوست کس حال میں ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے کھانا دے، پینے کی ضرورت ہے پینا دے، لباس کی ضرورت ہے لباس دے، کسی مشکل میں ہے تو اس کو نکالے۔ اور یہ کل تک ہمارا کلچر تھا، یعنی کوئی لمبا چوڑے بات نہیں ہے، کوئی بڑے لمبے نہیں۔ مثلا میرے بھائی میں یہاں پر کیا مثالیں دوں، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ یعنی اگر کسی کے دودھ ختم ہو گیا تو لوگ اپنا جانور دے دیا کرتے تھے، بھائی یہ لو جانور تو تم اس کا دودھ پیو، پلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب تیری مجھ سو جائے گا نا تو تم پھر میری مجھ میں واپس دے دے۔ لوگ یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کسی کے گھر کو سمجھے کہ اب یہ کھانا شانا اناج ختم ہو گیا تو بھائی خود ہی اٹھا کر جائے اس کے گھر دے آیا کر۔ اسی طرح ہزاروں معاملات تھے، ہزار معاملات بلا مانگنے کے بغیر ہی حالات جب آ جاتے تھے، ایسے لوگ خاص کر کے گاؤں کے رہنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ اب کیا صورت حال ہے۔ تو میرے بھائی یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، مانگنے بلا مانگے دیا کرتے تھے، حالات کو تقاضا اس کو اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، ہمارے گھر میں دودھ نہیں تھا، تو ہمارے ایک وہ بڑے نیچے سے کم از کم آدھا میل سے زائد ہوگا یا میل زائد فاصلہ، روزانہ وہاں سے اپنے دودھ کو اٹھاتے اور ہمارے گھر دے کر آ جاتے۔ ابھی میرے اپنی زندگی میں میری ایک بھینس مار گیا، اللہ کا کرنا ہوا، وہاں پر ایک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر دنیا سے چلے گئے تو کرو جنت نصیب کرے۔ انہیں پتہ چلا تو بھائی وہ ہمارے جٹ برادری کے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی فکر نہیں کرنا، جتنا چاہیے ہمارے ڈیرے سے جب تک آپ کو چاہیے جناب یہ دودھ لے جائے گا۔ اور یقین کریں، میں آپ کو مثال یعنی میں نے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ دودھ دیں گے، وہ ہوتا نا وہ کپا، تو مجھے کہتے بھائی وہ دودھ ہے اور منہ ادھر پھیر لیا کرتے تھے، اور جتنا یہاں سے چاہتے ہو یہاں سے لے جاؤ۔ میرے بھائی یہ کوئی یعنی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں،
یہ بھی کل کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ ہوتا تھا کہ قربانی کا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ نہیں وہ مانگنے کے لیے آئے گا، وہ خود جاتے تھے، بھائی آپ تیرا یہ نقصان ہو گیا ہے تو یہ بھائی یہ اگر تیرا نقصان ہے تو یہ ہمارا، شادی بیاہ کے موقع پر تو کمال ہو جاتے تھے نا جی۔ میرے خود مجھے اتنی اتنی مثالیں دن میں آ رہی ہیں کہ کسی کو پتہ چل گیا یار یہ غریب بچے کا، غریب آدمی کا بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، خود پیسے والے اس کو گھر چلے جاتے تھے، اور یار فکر نہ کریں تیرا بیٹا جوان ہے، رشتہ کر، تیرے شادی بیاہ کا فکر نہیں کرنا، زیورات کا فکر نہیں کرنا، اس کا بندوبست ہم خود ہی کر لیں گے، جا آپ کو بچی جوان ہو گئی ہے تو جا کہے کہ رشتہ آ جائے تو اس کا بندوبست کر، فکر نہیں کرنا اس کے جہیز کا، اس کا بندوبست ہم خود ہی کر لیں گے۔ یہ کل کی بات ہے، آج کیا صورتحال، اتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ بہرحال فرمایا ایک آدمی کو 4000 درہم کی ضرورت پڑ گئی، مسئلہ اس نے گیا اپنے دوست کے پاس، تو اس نے 4000 میں اس کے پاس تھے وہ، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی 2000 اس کے ہاتھ پر رکھے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا سرکار تو میرا دوست ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی، اب آ گیا ہوں تو یہ بسم اللہ یہ جو 2000 دیے یہ بھی اپنے پاس ہی رکھ، ہمیں تیرے اس 2000 کی ضرورت ہے۔ لوگ خوددار ہوتے تھے، خوددار بھی ہوتے تھے، پھر دوستی کہاں کی ہے؟ وہ نہ ایسے آئے کل تو دوستی ہے ہی نہیں ہے نا، یہ مطلب پرستی ہے، وہ بالکل ہی ختم، اور لوگوں نے ایک دوسرے کے اعتماد کو اتنی ٹھیس پہنچائی ہے، اتنی لوگوں نے ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، یقین کریں گزشتہ 20-25 سال میں جو میرا تجربہ ہے، کوئی کسی سے پیسہ بیچارہ لے مانگ کر بھی لے تو واپس دینے کے نام ہی نہیں لیتا۔ آج تو یہ صورتحال ہے نا کہ لے دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا جتنی ضرورت ہوتی، اگر اسے کام دیتا تو کہتے نہیں، پر پھر دوستی نہیں ہے، پھر اجنبیت ہے، پھر ٹھیک ہے ہم اجنبی کے طریقے سے رہیں گے، اگر دوستی ہے تو پھر اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صوفیہ کے بارے میں لوگ کان کرنے بھرنے والے نا، غلط رپورٹنگ کرنے، یہ ہر زمانے کا مسئلہ تھا، یہ جو انٹیلیجنسز ہوتی ہے نا یہ کبھی کبھی شرارتیں کرتے ہیں، غلط رپورٹنگ دیتے ہیں۔ ایک صوفیہ کا گروہ تھا، اس کے بارے میں انٹیلیجنس سے بڑی غلط رپورٹیں دی، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو ادھر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، کبھی یہ نہیں کرتے، کبھی وہ نہیں کرتے، ظاہر ہے یہ کوئی جاسوس ہیں، یہ تیرے خلاف ہی اور ملک کے خلاف کو پلاننگ ہی کر رہے ہیں، تو خوب بادشاہ کے کان بھرے، تو بادشاہ نے کہ بھائی ان سب کو قتل کر۔ جب قتل کا آرڈر دے دیا گیا تو جب گئے نا اس کو مارنے والے جلاد، تو وہاں پر جو ایک صوفی تھے کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ جناب ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بادشاہ کا حکم ہے، تم جاسوس ہو، تم اس ملک کے غدار ہو، جیسے آج کل ہمارے خاص کر کے بعد کرنا دے کچے، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، نہ لین نہ دین، بس اٹھا دو ان کو جی، ویسے پھٹکا دو۔ تو وہاں پر ایک صوفی تھے، انہوں نے کہا جی بالکل میری گردن حاضر ہے۔ کہنے لگے لوگ تو بھاگتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ وہ جب بھی کر وہ کہتے میں، انہوں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے یار ہم دوست ہیں، میں اپنے دوستوں کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا، جو میرے بس میں وہ تو یہی ہے نا، تو پہلے مجھے بات کسی اور کو۔ تو جب یہ معاملہ اس نے کہا یار یہ عجیب سے مسئلہ، یہ کہتا ہے پہلے میرے پھر کسی اور کا، تو جا کر بادشاہ کو یہ ساری بات سنائے، تو بادشاہ نے پھر ان کو بلایا۔ بھائی لوگ تو ساری جان دینے سے بھاگتے ہیں، تو آگے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنی گردن پیش کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم ہیں دوست، دوستی کا حق ہوتا ہے، یہ کوئی حق نہیں کہ دوستوں کے لیے ایک مشکل وقت آ جائے اور میں دم دبا کر بھاگوں۔ فرمائے اس کا یہی تو آزمائش ہے، اس لیے میں کبھی بھی کسی سب سے پہلے میرا، باقی جب میں چلا جاؤں گا تو باقی جو کچھ مرضی ہوتا رہے۔ تو جب تب اس کو جا کر پتا چلا یار یہ مخلص لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں،
یہ صوفی لوگ ہیں، یہ قربانی دینے والے ہیں۔ میرے بھائی ہوتا ہی وہ ہے جو انسان دوست کے لیے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہی وہ ہے، نہ اس کے ساتھ بغض کرتا ہے، نہ حسد کرتا ہے، نہ پیٹ پھیرتا ہے، اور نہ ہی مشکل وقت میں اس کا، اور ہمارے یہ کیا نام کریں، پکڑ کر دیا اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور کہتے ہیں ہم اسٹل مسلمان ہیں۔ وہ عافیہ صدیقی بیچاری، ہم اسٹل مسلمان ہیں، تم کہاں کے مسلمان ہو؟ یاد رکھیں پکڑ کر دینا تو بڑے دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کافر کسی مسلمان کو پکڑے نا تو تیسرا پشت کرنا بھی حرام ہے۔ اس کا اس وقت یہ ہے اپنی جان لڑا کر اس کو چھڑاؤ، اور اٹھائیں حدیثیں، مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد کرنا حرام ہے، بغض کرنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، اور وہ اگر کسی مشکل میں پڑے تو اس کو پیٹ پھیرنا، اس کے مشکل کے وقت اس کو دیکھنا بھی نا، یہ حرام ہے۔ بھائی تم اپنی جان لڑا دو اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے، آگے اس کی قسمت ہے، نکلے یا نہ نکلے، تمہارا فرض یہی ہے تم اس مسلمان کی مدد کرو، چاہے جائے کہ اس کی مخبریاں کرو، کفار کو بتاؤ، پکڑ کر دو۔ وہ چلا گیا دنیا سے، بڑا ظالم قسم کا انسان تھا مشرف۔ پوری تاریخ انسانیت میں دو کام، پوری تاریخ انسانیت میں یہ کسی نے بھی نہیں کیا، یہ داغ کسی کافر نے بھی اپنے ذمہ نہیں لیا کہ کسی سفیر کو پکڑ کر دے، یہ داغ کسی کافر نے بھی نہیں اپنے لیا، کسی کافر نے بھی نہیں کیا کہ کسی سفیر کو اپنے ملک سے پکڑے اور کسی کے حوالے کرے۔ یہ ایک عالمی آداب ہے، عالمی پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور وہ ایسا خبیث انسان تھا کہ جس نے مار گیا، دنیا سے چلا گیا، سفیر کو پکڑ کر کافر کے حوالے کیا۔ آج وہ سفیر آج پھر حکومت میں ہے، ابھی وہ وزیر ہے، تیرے منہ میں کیا رہ گیا؟ وہ پھر اس کی کیا سے وہ ظلم جھیل کر واپس آ کر اس وقت وہ ایک اہم عہدے پر ہے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر کافر کے حوالے کرے، بلکہ اگر کافر پکڑ لے اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگنے کی بھی اجازت نہیں ہو، کوشش کرے پوری اس کو چھڑانے کی۔ رونا روتے ہیں جی دلیل تو تم خود اپنے آپ کو تم نے کیا ہوا ہے۔ بھائی اب تم نے کسی مسلمان کو اسی طرح یہ وہ پکڑ کر دیا، ان کے حوالے کیا، ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر حوالے کیا۔ میرے بھائی یاد رکھیں اگر کوئی مجرم ہے خود اس کو سزا دو، کافر کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں اجازت اسلام میں کسی مسلمان کو، بلکہ کسی غلام کو، جو تین چیزیں کافروں کو نہیں بیچنے کی اجازت، ان میں سے ایک ہے کہ غلام ہو مسلمان غلام، پیسہ لے کر بھی، حالانکہ بالکل 100% بھی پتہ کہ یہ کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی غلام بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان، اب تو غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا نا، غلام مسلمان ہو، مسلمان غلام کافر کو نہیں بیچ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ کافر کے مقابلے میں مسلمان کی مدد کرنا دوسرے مسلمان پر فرض ہوتا ہے، وہ اگر مجرم بھی ہے تو اس کے جرم کے ساتھ تم خود دو، وہ نہ دے، خود اس کو سزا دو۔ بہرحال بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ دوستی اور اخوت کا جو تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے جب دوستی قائم کر لی جائے، فرینڈشپ قائم کر دی جائے، اور اس کے پھر حقوق بھی ہے، تجھے پتہ ہے اسلام نے کیا ایک دوست کے حق دوسرے دوست کے، یاد رکھ جس طرح نکاح کا رشتے کے ساتھ مرد کے حق قائم ہو جاتے ہیں نا بیوی پر، اور بیوی کا حق قائم ہو جاتے ہیں نا مرد پر، اسی طرح دوستی میں بھی جب دو آدمی کسی کو اپنا دوست بنا لے نا تو پھر دونوں کے حق ایک دوسرے پر قائم ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑا ایک جو ہے نا دوستی کا ایک رشتہ مومن کا ہے، ایمان کی وجہ سے آٹومیٹک دوستی ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر
حق ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر فرینڈ شپ قائم ہو جائے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کچھ دین کا وہ حصہ پڑھا بھی ہے کہ جو دوست ایک دوست کے دوسرے دوست پر حق کیا ہوتے ہیں، تو کہنے لگے میں نے پڑھا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا چلا جا، پہلے پڑھ، اس کے بعد آ، فرینڈ شپ بعد میں قائم ہوگی، پہلے ایک دوست کے جو دوسرے دوست پر حق قائم ہوتے ہیں، اسلام نے کہہ رکھے نا کہ ہر دوست کے دوسرے دوست پر کیا حق ہے، پہلے ان کو پڑھو، اس کے بعد فرینڈ شپ قائم کرو۔ اگر نہیں پورا کر سکتے پھر ایک فرینڈ شپ تو آٹومیٹک ہی ہے، وہ تو ہر مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے سیئے سے ہر مسلمان دوسرے، کیوں؟ یہ مرضی سے نہیں، یہ بغیر مرضی کی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ فرینڈ شپ جو اللہ نے قائم کی ہوئی ہے نا، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، یہ ہر حال میں ہے، یہ کسی کی مرضی ہو یا کسی کی مرضی نہ ہو، یہ ہر حال میں رہے گی۔ لیکن ایک ہے اس کے بعد فردر محبت، فردر ایک دوسرے کے قریب آنا، تو پھر اس کے لیے پھر پہلے انسان پڑھ کے وہ یہی ہے، پہلا آگے کہ ہر چیز قربان کرے، اس پر جو بھی جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کرے، اور مانگے اور اس کے طلب کے بغیر کرے، منتظر نہ رہے، اور فرینکنس ہو۔ ایک اللہ والے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے، یہ ایک اور دوست حضرت فتح مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے دوست کے گھر گئے، دوست ان کے گھر موجود نہیں تھے، تو لونڈی سے فرمایا بھائی کیا کچھ ہے گھر میں پکا ہوا؟ حضرت امام شافعی ان کے بھی واقعات آتے ہیں، باقی ائمہ کے بھی آتے ہیں، تو بھائی گئے اور جا کر انہوں نے کہا یہ تو کھایا پیا آزادی کے ساتھ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوست آپ کے گھر میں آئے تو اندر جو کچھ پکا پکایا تھا منگوایا، کھایا پیا، اور فرمایا کوئی ادھر پیسے شیسے ہیں جو ہاں وہ بھی منگوائے، اور فرمایا جا کے لے کھا کے۔ تو آپ جب واپس آئے نا تو دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر تو نان آج کھاتے تو میں آج تم سے یہ دوستی ختم کرتا۔ فرمایا دوست ہوتا ہی وہ ہے، جب دوست دوست کے گھر جائے تو فرینکنس ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے میرا انتظار نہیں کیا، میرے انتظار کیے بغیر جو کچھ ملا وہ کھا بھی لیا، اور جو یہاں سے پیسے اٹھائے بازار سے منگوا بھی لیا۔ فرمایا دوستی کی منیمم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوست جب دوست کے گھر میں جائے تو تکلف نہ ہو، اس میں بے تکلفی ہو، بے تکلفی ہو۔ آج تو بھائیوں میں نہیں ہے بھائی، آج تو بھائی بھائی کے گھر جاتے تھے بے تکلف نہیں تو بڑے ریزرو کر بیٹھتے ہیں، اولاد ماں باپ کے گھر میں اور ماں باپ اولاد کے گھر میں جا کر بے تکلف نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے نتائج تو آج ہمارے سامنے ہے نا، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن دوست وہ ہوتا ہے کہ جو بے تکلف ہو، بالکل اگر یہ بے تکلف ہی نہیں ہے تو پھر بہتر اسے یہی ہے کہ پھر دوستی نہ رکھو، پھر جیسے نظام چلتا ہے اس کو ایسے ہی چلاؤ، جو آج قائم ہو گیا پھر اس کے نتائج یہی کچھ ہے۔ تو دوست وہی ہوتے ہیں فرینک ہو، اس میں کوئی تکلف نہ ہو، گھر میں جائے جو چیز ملے جہاں ملے کھائے پیے بیٹھے اٹھے آئے، محافظ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کا، ہر چیز کا محافظ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے جاری رکھیں گے، اور نبی پاک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگل میں تشریف، اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم فرمائی، جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں سے ایک درخت سے دو شاخیں کاٹی مسواک کے لیے، ایک بالکل سیدھی تھی اور ایک ٹیڑھی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھی مسواک تھی نا، جو آپ کے ساتھ تھے نا، آپ نے ان کو دی، اور جو ٹیڑھی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھی۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ٹیڑھی اس کو دے دیتے اور سیدھے اپنے لیے رکھ لیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صحبت کا حق ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کو اپنے پر ترجیح دے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی قائم فرما دی کہ فرمایا یہ چونکہ میرا ساتھی ہے، ہم دونوں جنگل میں آئے، یہ میرا ساتھی ہے، تو فرمایا سیدھی مسواک جو اچھی تھی میں نے اس کو دی ہے چونکہ یہ میرا ساتھی ہے،
ٹیڑھی میں نے اپنے لیے راہ لی ہے، اور فرمایا اس لیے رکھیے کہ قیامت کے دن ساتھی کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ساتھی کی اپنی ذات کو اس پر ترجیح دی یا اس کو آپ نے آپ پر ترجیح دی۔ تو دوستی ہوتی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے، اثار ہوتی ہے، اثار پہلی شرط ہے، پہلی شرط اثار۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں بھی اور آپ کے جو کتاب احیاء العلوم میں پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس میں لکھا ہے دوست ہوتا کون ہے، کیسے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو آج کل یہ تو کچھ بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس طرح گنے نے نچوڑ کے پچھو پھوک رہ جانا، انسان پھوک رہ جائے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی، پھوک رہ جائے گا، چھیلا چھل نہیں رہ جائے گا۔ جیسے ہم کھجوریں کھا کر گٹکیں پھینکتے ہیں، یہ گٹکیں رہ جائیں گے بعد، انسانیت کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آہستہ 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 ختم ہو جائے گی، یہ گٹکیں چھٹکیں پھونک چھوک رہ جائے گا، نام شکل کے انسان ہوں گے لیکن اندر سے انسانیت یہ خالی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس کو زندہ کرنا چاہیے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل بھی بس ہو جائیں، جتنا ہو سکے اتنا اس چیز کو زندہ اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔